رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارا یہ طویل ایک سلسلہ ہے پروگرام کا دورہ ترجمہ قرآن اور قرآن پاک کے ترجمے اور مختصر تشریح کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک اہم گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک کا مصحف اگر آپ اپنے سامنے رکھیں، مصحف ہو تو کیا ہی اچھی بات ہے، ورنہ کم سے کم کسی گیجٹ پر بھی اگر قرآن پاک کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہو تو اب کیونکہ ماشاءاللہ ہم ایک ایک پارے سے زیادہ مطالعہ کر رہے ہیں الحمدللہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی توجہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گی. آئیے آج کا مطالعہ شروع کریں. سورہ ابراہیم کا مطالعہ جاری ہے اور آیت نمبر 42 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. گزشتہ آیات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی پیاری، بہت ہی قیمتی اور بہت ہی معروف دعائیں ہمارے سامنے آئیں. ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ یاد کرنا چاہیے اور دل سے اللہ کے حضور التجا کرتے ہوئے مانگنا چاہیے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اور اے مخاطب تم ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر ہے جو کچھ ظالم کرتے ہیں. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو انہیں صرف اس دن تک مہلت دیتا ہے جس میں کھلی رہ جائیں گی آنکھیں. قیامت کے دل کی ہولناکی کا بیان. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم. وہ اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے دوڑتے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی. وافئدتہم ہوا. اور ان کے دل خوف کی وجہ سے اڑے ہوئے ہوں گے. یہ دہشت مجرمین پر قیامت کے دن طاری ہوگی. اللہ تعالیٰ اس بری کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ارشاد ہوا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ. اور لوگوں کو اس دن کے آنے سے ڈرائیے جب ان پر عذاب آئے گا. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ اے ہمارے رب ہمیں ایک تھوڑی مدت کے لیے مہلت دے دے. نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ. کہ ہم تیری دعوت قبول کر لیں اور ہم رسولوں کی پیروی کریں. اس وقت تو مہلت مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرمایا جا رہا ہے أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ. کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں اٹھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں، ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی، ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. پہلے تو تم بڑے بلند بانگ دعوے کیا کرتے تھے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اور تم رہے تھے ان لوگوں کے گھروں یعنی علاقوں اور مساکن میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. اور تم پر ظاہر ہو گیا تھا کہ ہم نے ان سے کیسا سلوک کیا اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں. پچھلوں کا انجام تمہارے سامنے تھا، عبرتیں تمہارے سامنے تھیں، پیغمبروں کی دعوت تمہارے سامنے تھی، تم نے ضد میں آ کر رد کر دیا. پھر اب مہلت مانگتے ہو، اب مہلت ختم، کوئی فائدہ نہیں ہے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ. اور ان لوگوں نے چالیں چلیں اور اللہ تعالیٰ اور ان کی چالوں کا توڑ اللہ تعالیٰ کے پاس تھا. اللہ کے سامنے کسی کا کوئی معاملہ چل نہیں سکتا. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ. اور ان کی چالوں کا توڑ اللہ تعالیٰ کے پاس تھا. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. اور ان کی چالیں تو ایسی تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جاتے. بڑی سازشیں کی مخالفین نے، منکرین نے پیغمبروں کی دعوت کو روکنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری چالوں کو ناکام فرما دیا. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولًا. بس اے مخاطب تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے کیے گئے وعدے کے خلاف کرے گا. ان اللہ عزیز ذو انتقام. بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے. پیغمبروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے، البتہ مصائب سے، مشکلات سے گزارا جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت پیغمبروں کے لیے آتی ہے. اب قیامت کے دن کا بیان. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جس دن اس زمین سے بدل دی جائے گی اور زمین، اور بدل دیے جائیں گے آسمان، اور وہ سب اللہ تعالیٰ یکتا، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یکتا ہے اور سخت عذاب اور قہر والا ہے، وہ اس اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. اللہ قہر والا یعنی عذاب دینے پر قادر ہے، انتقام لینے والا ہے، مجرمین کو سزا دینے والا. تو وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. اور وہ سب اللہ یکتا سخت قہر والے کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. یہ عالم ختم ہو جائے گا قیامت کے دن. ایک نیا عالم، عالم آخرت، اس کے اپنے زمینوں کے معاملات، اس کے اپنے آسمانوں کے معاملات ہوں گے. ایک نیا عالم، عالم آخرت. مجرمین کا بیان اور بہت سخت بیان ہے عذاب کا. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. اور
تم دیکھو گے مجرم اس دن باہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار, ان کے لباس گندک کے ہوں گے, آگ بھڑکتی ہے گندک سے, اللہ اکبر, اور آگ ان کے چہرے ڈھانپے ہوئے ہوگی. استغفر اللہ. یہ چہروں پر کبھی تاثرات تھے نا ناگواری کے حق کو دیکھ کر, کبھی تکبر تھا تو چہرے پر اس کے اثرات تھے, انہی چہروں کو جلایا جائے گا. استغفر اللہ. اور ہم پڑھ چکے سورہ نساء آیت نمبر 56 میں, ایک مرتبہ کھال جلے گی, دوبارہ کھال دی جائے گی تاکہ مستقل جلنے کے عذاب کو چکتے رہیں. استغفر اللہ. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ, اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپے ہوگی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, تاکہ اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کی کمائی یعنی اعمال کا بدلہ دے. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. ھذا بلاغ للناس, یہ قرآن حکیم پیغام ہے لوگوں کے لیے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ, اور تاکہ وہ اس سے ڈرا دیے جائیں, مراد عذاب سے خبردار کر دیے جائیں. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ اللہ معبود واحد, وہی اللہ یکتا معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کہ وہ اللہ معبود یکتا ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. یہ سورہ ابراہیم کا مطالعہ مکمل ہوا. مکی صورتوں کا سلسلہ جاری ہے. اگلی صورت ہے سورۃ الحجر. ہمارے ہاں جو مصحف چھپتے ہیں انڈو پاک میں, ہندوستان پاکستان میں, ان میں پہلی آیت سورہ حجر کی وہ 13ویں پارے میں ہے, اور بقیہ پوری سورہ حجر وہ 14ویں پارے میں ہے. عالم عرب جو مصحف چھپتے ہیں ان میں 14ویں ہی پارے سے اس کا آغاز ہوتا ہے. بہرحال اس کی تفصیل میں مزید ہم نہیں جا رہے. سورہ حجر کا آغاز ہے, اس میں بھی اول اور آخر سورہ ابراہیم کی طرح قرآن کریم کا ذکر, تینوں بنیادی ایمانیات کا تذکرہ ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے دلائل کا بیان ہے, اور رسولوں کے حالات کو بھی ذکر کیا گیا. جو مکی صورتوں کے بنیادی مضامین ہیں وہ سورہ حجر میں بھی آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, حروف مقطعات, ان کا ترجمہ نہیں کرتے. تلک آیات الکتاب وقرآن مبین, یہ آیات کتاب کی اور واضح روشن یعنی قرآن حکیم کی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کبھی کافر بھی تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے. موت کے وقت تمنا کرنا کوئی فائدہ نہیں, عذاب دے کر تمنا کرنا کوئی فائدہ نہیں, مگر کبھی کافر بھی تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون, بس آپ انہیں چھوڑ دیجئے, وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں, اور امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں. امید سے مراد کیا ہے؟ بس ہم تو بخشے جائیں گے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آگے پڑھیں گے بعد میں سورۃ الکہف میں, ایک دنیا پرست آدمی کرے, دنیا میں ملا, کبھی قیامت آ بھی گئی تو وہاں بھی خوب مل جائے گا. ان امیدوں میں پڑے, نہ ایمان ہے نہ نیک اعمال. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم, اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر اس کے لیے ایک لکھا ہوا وقت مقرر تھا. ما تسبیق من امت اجلہا وما یستاخرون, نہ کوئی امت سبقت کرتی ہے اپنے مقررہ وقت سے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں. ہر فیصلہ اپنے وقت پر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون, اور وہ کافر بولے اے وہ شخص جس پر قرآن کریم نازل کیا گیا, بے شک تم تو مجنون ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ بد کلامی ہے جو مشرکین کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس کو نقل کیا گیا. اندازہ کیا جائے کہ پیغمبروں کو کیا کچھ جھیلنا پڑا, اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کچھ ان کفار نے کہا ہے. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین, تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچوں میں سے ہو. یہ وہی فرمائش, ایسا کر کے دکھاؤ ویسا کر کے دکھاؤ. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین, ہم نازل نہیں کرتے فرشتے مگر حق کے ساتھ, اور اس وقت تو وہ مہلت نہیں دیے جائیں گے. فرشتے کھیل تماشے کے لیے نہیں بھیجے جاتے. کبھی فرشتے اللہ عذاب کے فیصلے لے کر بھی بھیجتا ہے, اور ان کو عذاب کا فیصلہ دے کر بھیجا جاتا ہے, اور وہ آتے مقصد کے ساتھ, اور تمہارے کہنے پر فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا, اللہ کی حکمت کے مطابق ہوگا. اگلی آیت کریمہ معروف ہے حفاظت قرآن حکیم کے تعلق سے. فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور بے شک ہم نے اس الذکر یعنی قرآن حکیم کو نازل کیا, اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. نہ تورات, نہ زبور, نہ انجیل, نہ کسی اور کتاب, بلکہ قرآن حکیم جو آخری کلام ہے, الہامی کلام, اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا, اور یہ تحریر کے ذریعے بھی محفوظ ہوا, حفظ کے ذریعے بھی محفوظ ہوا, تدریس کے ذریعے بھی محفوظ ہوا, اور عمل کے ذریعے بھی محفوظ ہوا. یہ 4 ذرائع بہت معروف ہیں, تحریر بھی, اور حفظ بھی, اور تدریس بھی, اور عمل بھی. پھر ایک بہت بڑا ذریعہ سینوں میں, کروڑوں سینوں میں بلا مبالغہ یہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا. اچھا, ذکر کے نزول میں
اہل علم نے بیان فرمایا کہ قرآن حکیم بھی شامل ہے جو وحی متلو ہے جس کی ہم تلاوت نماز میں کرتے ہیں، اور حدیث رسول بھی شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کو وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن حکیم کی حفاظت کے ذیل میں قرآن حکیم کی تشریح جو سنت و حدیث رسول میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی حفاظت بھی شامل ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي الشِّيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے گروہ میں رسولوں کو بھیجا۔ وَمَا يَأْتِي مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آئے مگر وہ لوگ یعنی اس قوم کے لوگ ان سے استہزاء کرتے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم اس انکار کی روش کو مجرمین کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں جو ہٹ دھرمی میں آ کر پیغمبروں کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین، وہ اس قرآن حکیم پر ایمان نہیں لائیں گے اور پچھلے لوگوں کا طریقہ چلا آیا ہے۔ اکڑ، ضد، تکبر، تعصب، حسد میں مبتلا لوگ جانتے بوجھتے پیغمبر کی بات کو رد کرتے ہیں، یہ بات کثرت سے ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کو کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ اس میں دن بھر چڑھتے بھی رہیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، تو بھی وہ یہی کہیں گے کہ بے شک ہماری تو آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی اور بلکہ ہم تو جادو زدہ لوگ ہیں۔ یعنی ان کو آسمانوں میں چڑھا کر بھی کچھ دکھا دیا جائے تب بھی ہم مان کر نہیں دیں گے، جو تکبر ہٹ دھرمی پر اڑ گیا ہے وہ مان کر نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور یقیناً ہم نے آسمانوں میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے زینت عطا فرمائی۔ یہاں برج سے مراد ستارے ہیں اور وہ ایک زینت ہے۔ رات کی کالی چادر جب ہم دیکھتے ہیں تاریک رات تو خوبصورت نگینوں کی طرح ستارے جو ہے وہ جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر مردود شیطان سے اس کی حفاظت کی ہے۔ یعنی وحی کے نزول کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور شیاطین جنات کچھ لینے کی کوششیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا اور وحی کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا۔ تو ستاروں کا ایک اور اہم مقصد اگلی آیت میں، إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، مگر جو کوئی چوری کرتے ہوئے کچھ سن لے تو چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ جنات میں سے کوئی اچکنے کی کوشش کرے تو یہ ستارے ان کو مارے جاتے ہیں۔ ستاروں کا یہ ایک اہم مقصد بھی قرآن پاک میں بار بار آیا اور وحی کی حفاظت کا اہتمام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور ہم نے اس میں پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر شے موزوں اگائی۔ ہر شے اللہ تعالیٰ نے موضوع اگائی بھی ہے اور بنائی بھی ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات یعنی ہماری انسانوں کی اور دیگر مخلوقات کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق بہترین بنائی۔ آکسیجن کی مقدار اللہ تعالیٰ نے بہت بیلنس رکھی، اسی طرح زمین کا سورج سے فاصلہ بہت مناسب، اگر زمین تھوڑا قریب ہو جائے بھٹی بن جائے، تھوڑا سورج سے دور ہو جائے تو برف کی طرح جم کر پگھل کر ختم ہو جائے۔ خشکی اور پانی کا جو ریشو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت توازن اس میں رکھا، تبھی اس زمین پر زندگی برقرار ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان معیشت بنائے اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق دینے والے نہیں، تمہیں بھی اللہ دیتا ہے، ساری مخلوقات کو اللہ دیتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی شے نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم تو ایک مناسب اندازے سے ہی نازل کرتے اور اتارتے ہیں۔ بہت پیارا مقام ہے قرآن پاک کا، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ بڑا پیارا جملہ کسی کا معروف ہے، پتھروں کا زمانہ اس لیے ختم نہیں ہو گیا کہ پتھر ختم ہو گئے، ارے بھائی اللہ نے اور ریسورسز عطا فرما دی۔ آج ہم میں سے کوئی پتھر سے پتھر کو رگڑ کر آگ نہیں جلاتا، حالانکہ پتھر تو موجود ہیں، اللہ نے اور وسائل عطا فرما دیے۔ اللہ کے وسائل اور خزانوں میں کمی نہیں ہے، ہاں انسانوں کی ناشکری، انسانوں کی کرتوت کی وجہ سے ان پر مشکلات آتی ہیں، یا ظالمانہ نظام کی وجہ سے ایک بہت بڑے طبقے تک اللہ کی نعمتیں پہنچ نہیں پاتی، تو ناشکری کے رویے سے بچنا ضروری اور عدل کے نفاذ کی جد و جہد کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، بڑی پیاری حدیث مبارک ہے صحیح مسلم شریف میں، یا عبادی 10 مرتبہ اس حدیث مبارک میں اللہ تعالیٰ اے میرے بندو پکارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات اول سے لے کے آخر تک تمام کے تمام ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو، سارے جن کو آپ امیجن نہیں کر سکتے اور آپ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تمام انسان تمام جنات ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب مجھے پکاریں،
اور اللہ فرماتا ہے میں سب کو سب کے مانگنے کے مطابق سب کچھ عطا بھی کر دوں تو میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، بس اتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبو کر دیکھو کتنا پانی رکھ کر آیا۔ تو ہماری سوچ میں کمی ہے، ہمارے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ معاف کیجیے گا۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے ہوائیں بھیجی پانی سے بھری ہوئیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے آسمان سے بارش برسائی۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُ، پھر وہ ہم نے تمہیں پلایا یعنی پانی۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کے خزانے جمع کرنے والے نہیں۔ ہاں ڈیم وغیرہ تم بنا لیتے ہو، لیکن جو گلیشیئرز پر اللہ تعالیٰ یعنی پہاڑوں پر برف کی صورت میں گلیشیئرز کی صورت میں اللہ پانی کو اسٹور کر دیتا ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ ان کو پگھالتا ہے اور دریاؤں میں پانی رواں ہو جاتا ہے۔ یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، یقیناً ہمیں معلوم ہے تم میں سے آگے بڑھ جانے والے اور ہمیں معلوم ہے تم میں سے پیچھے رہ جانے والے۔ کون نیکی میں آگے بڑھ رہا ہے اور کون بدی میں آگے بڑھ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ کون بدی میں پیچھے رہ رہا ہے یعنی بدی کو چھوڑ رہا ہے، اور کون نیکی کو چھوڑ رہا ہے، اور کون دنیا کو ترجیح دیتا ہے، کون آخرت کو آگے رکھتا ہے اور آخرت کو ترجیح دیتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب انہیں روز قیامت جمع فرمائے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت اللہ تعالیٰ انہو حکیم علیم، اللہ خوب حکمت والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع سورہ ہجر کا اور سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے تیسری مرتبہ۔ یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ قصہ 7 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، تیسری مرتبہ آ رہا ہے۔ ہر مرتبہ کوئی نیا پہلو ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر خاص جو تخلیق آدم علیہ السلام ہے اور روح کا پھونکا جانا، اس کا بیان بھی آیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور ہم نے یقیناً انسانوں کو پیدا کیا ایک کھن کھناتے ہوئے یعنی بجتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے۔ یہ تخلیق انسانی کے مراحل کا مختلف الفاظ میں قرآن پاک میں ذکر آتا ہے۔ مٹی کا لفظ آتا ہے، تراب خشک مٹی کو کہا جاتا ہے۔ تین کا لفظ آتا ہے، تین کے لفظ سے مراد کیا ہے؟ بھیگی ہوئی مٹی جس کو پانی میں ڈال کر جو ہے وہ گیلا کیا جائے۔ پھر حمأ مسنون جو یہاں پر ذکر آیا، وہ مٹی جس کو گوند لیا جائے اور تھوڑا سا اس کے اندر وہ گارے کی شکل پیدا ہو جائے۔ پھر سلسال، وہ مٹی کی جو ذرا اب پکی ہو گئی ہے اور اس میں سے کچھ بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو خشک مٹی، بھیگی ہوئی مٹی اور سیاہ سڑے گارے کی شکل والی مٹی اور بجنے والی، یہ مختلف اسٹیجز اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر بیان فرمائے۔ آگے جنات کا ذکر ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ آگ کی لپٹ سے جس میں دھواں نہ ہو، اس سے یعنی آگ سے جنات کی تخلیق ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں انسان کو بنانے والا ہوں ایک کھن کھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ یہ ہے انسان کا شرف۔ جسم مکمل ہوا خاکی آدم علیہ السلام کا، اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکی گئی، اب فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا۔ تو انسان کا شرف محض مٹی والے وجود کی بنیاد پر نہیں، انسان کا شرف روح کی بنیاد پر ہے، اور اس روح کی آبیاری ضروری ہے۔ اس روح کی آبیاری اس قرآن پاک سے ہوگی، اور اس روح کو بیدار کرنے کا بہت بڑا رمضان شریف کا روزہ بھی، نفل روزہ بھی، اور اس کے بعد جب روح بیدار ہو تو قرآن حکیم اس کی بہت بڑی غذا ہے۔ خیر یہاں ذکر ہے شرف انسانیت کس بنیاد پر ہے؟ روح کی بنیاد پر۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے، تمام کے تمام نے، سوائے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تھا یہ جنات میں سے، سورہ کہف کی آیت 50 میں بات آ جائے گی۔ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر
خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ سجدہ کروں انسان کو، اے اللہ جس کو تو نے کھن کھناتے ہوئے سیاہ سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، وہی اس کے ذہن میں تکبر تھا، میں آگ سے بنا یا مٹی سے بنا۔ قال فخرج منها فإنك رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے مراد جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے، یعنی تجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جس دن مردوں کو اٹھایا جائے گا قیامت کا دن۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے جانے والے لوگوں میں سے ہے۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے، اللہ کے ہاں طے ہے وہ دن قیامت کا، اور اس دن تک کے لیے تجھے مہلت دے دی گئی۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، اس نے کہا کہ اے میرے رب جیسے کہ تو نے میری گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دیا تو میں ان کے لیے گناہ کو زمین میں آراستہ کروں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر، یہ چیلنج اس نے دیا، میں گناہوں کو مزین کر کے دکھاؤں گا، ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ ہاں ایک ایکسیپشن ہے جو خود شیطان بیان کر رہا ہے، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ اللہ اکبر، مخلص اخلاص رکھنے والا، مخلص جسے اللہ تعالیٰ چن لے، جن میں طلب ہوگی تڑپ ہوگی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا، جن میں طلب ہوگی تڑپ ہوگی اللہ تعالیٰ نیکی میں ان کو آگے بڑھائے گا، جو سچی توبہ کر لیں گے اللہ معاف فرما کر ان کی دستگیری فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ راستہ سیدھا مجھ تک آتا ہے، کون؟ جو اللہ ہی کی عبادت پر رہیں، صراط مستقیم پر چلیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پالیں گے، اور اللہ تعالیٰ شیطان سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کی شیطان مردود سے حفاظت فرمائے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک وہ میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں، الا من اتبعک من الغاوین، مگر گمراہوں میں سے جس نے تیری پیروی کی۔ تو فرمایا کہ وہ تو پھر گمراہی ہوں گے اور تیرے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے جو عبادت کرنے والے ہو جائے، جو اللہ کے ہو رہے ہیں، یعنی کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ کے لیے مخلص، اللہ کے لیے تم اخلاص رکھو اور اللہ ہی کے ہو رہو، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد سے جڑ جاؤ، اللہ کی اطاعت سے جڑ جاؤ، تو اللہ تمہیں شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ الا من اتبعک من الغاوین، سوائے وہ کہ گمراہوں میں سے جس نے تیری پیروی کی، پھر وہ تو تیرے ساتھ ہی ہوگا۔ جو خود بہکنا چاہے گا تو پھر بھارت زبردست سے اس کو ہدایت نہیں دی جائے گی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم وعدہ گاہ ہے، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 ہیں، جہنم کے 7 ہیں، اور گناہوں کے اعتبار سے فلاں مشرک فلاں کافر، تو گناہوں کی شدت کے اعتبار سے ان کا دروازوں کا معاملہ، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم شدہ ہے، ان کے گناہوں کی نوعیت اور شدت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ کے متقی بندوں کا بیان۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، کہا جائے گا تم ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر داخل ہو جاؤ۔ جنت والوں کا ذکر ہے۔ ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرور متقابلین، اور ہم ان کے سینوں سے رنجشیں کھینچ لیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ایمان والے بھی انسان ہے نا، روبوٹ تو نہیں ہے، کچھ جذبات، کچھ اونچ کچھ نیچ، کوئی ہلکی پھلکی رنجش کا معاملہ اللہ پاک صاف کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تختوں پر ہوں گے، یہ تخت ہمارے چٹخ جاتے ہیں، یہ جنتیوں کے شاہانہ تخت ہوں گے، اور وہاں ریلیکس ماحول ہوگا، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، خوش گپی کر رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اس میں انہیں کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہوں۔ ہاں وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ کہ بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ دونوں شانیں اللہ تعالیٰ کی ساتھ ساتھ قرآن حکیم میں آتی ہیں، اللہ غفور و رحیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا دردناک ہے، تو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور اللہ کی پکڑ کا خوف رکھنا چاہیے۔ یہ بات پہلے بھی ہمارے سامنے آتی رہی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، پچھلی پہلے بھی ہم سورہ ہود میں کچھ مطالعہ کر کے آ چکے، اب رسولوں کے حالات کا مختصر بیان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، وَنَبِّهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ان ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال سنائیے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا سلام۔
ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں اور انہوں نے سلام کہا. قال انا منکم وجیلون، انہوں نے فرمایا کہ ہم تو تم سے ڈرتے ہیں. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، ان فرشتوں نے کہا کہ ڈریے مت، ہم تو آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جو علم والا ہوگا. یہ جناب اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری آ رہی ہے. اور وہ خوف کا پہلو کیا تھا؟ فرشتوں کا نزول کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے تو نہیں، یہ ایک رائے اور کھانا نہیں کھایا تھا تو ایک خوف سا محسوس ہوا کہ دشمن اس دور میں کھانا نہیں کھایا کرتا تھا. فرشتوں نے تسلی دی، ہم ایک علم رکھنے والے لڑکے کی خوشخبری سنانے کو آئے ہیں. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، تو بھائی کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دی ہے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. فلا تکن من القانتین، پس آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہو جائیے. قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوگا سوائے ان کے جو گمراہ ہو جائیں. قال فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے فرمایا اے فرشتوں پس تمہاری کیا مہم ہے، کہاں کا ارادہ؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا فرشتوں نے بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرمین کی قوم کی طرف. الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے. انا لمنجوہم اجمعین، یقیناً ہم سب کو بچا لیں گے. الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، سوائے ان کی بیوی کے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بے شک پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جائے گی. اور آئیے دعا پر مجلس کا اور محفل کا اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو اے اللہ بلند فرما. اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما. اے اللہ دنیا بھر میں ہمارے مسلمان بھائی جہاں کے مظلوم و پریشان ہے، اللہ پردہ غیب سے ان کی مدد فرما. اے اللہ ہمارے محلوں کو، شہروں کو، ملکوں کو اے اللہ امن عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.